مکرم ناظرین، ہمیں ایک دفعہ پھر گفتگو کی طرف بڑھنا ہے، اور جو قیمتی پیغام اب نشر ہونے جا رہا ہے، یہ شخصیت بھی بڑی رفت معاب ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں حضور سید حجویر کی چوکٹ اور مبارک دہلیز عطا کر دی ہے۔ جس شخصیت کا نصیبہ یوں کھلا کہ انہیں سید حجویر کی چوکٹ اور دہلیز کا تعارف پوری دنیا میں ممتاز کر گیا، دنیا اس شخصیت کو مفتی محمد رمضان سیالوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہیں بار دیگر اللہ رب العزت نے یوں بھی عزتوں سے سرفراز کیا ہے کہ ARY QTV کے ذریعے ان کی آواز پوری دنیا میں جمعہ کے دن بالخصوص اذان بن کر گونجتی ہے، اور خطبہ جمعہ اور واعظ سید حجویر کی چوکٹ سے نشر کرتے ہیں۔ اللہ توفیقات کا یہ سلسلہ ان کے لیے سلامت رکھے۔ میں ملتجی ہوں عالم اسلام کے عظیم اسکالر اور خطیب مسجد سید حجویر حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی سے تشریف لائیے اور عصر حاضر اور معجزہ معراج کے عنوان پر گفتگو کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ ومن تبعہم بالاحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اکابرین ملت، مجھے مختصر وقت میں جس نفیس موضوع پر اظہار خیال کا حکم ملا ہے، میں اس پر جو کچھ بھی عرض کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ یہ بارگاہ گنج بخش کے فیضان سے عطا ہوا ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر حاضر۔ عصر حاضر اس معراج کے اینگل سے کیا ہے؟ آج کا دور سائنس کے ذریعے انسان کی ترقی کا دور ہے۔ آج کے انسان نے جدید ایجادات کے ذریعے جہاں ایک طرف اپنی زندگی کو آسان بنایا، وہاں دوسری طرف ترقی کے ان منازل کو طے کیا کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے لگا، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا۔ جدید ایجادات کی روشنی میں وہ چیزیں جن کی ماہیت اور حقیقت کو پرکھنے کے لیے سالوں درکار ہوتے تھے، جدید ریسرچ کے آلات کے ذریعے، معمولی سے انسٹرومنٹس کے ذریعے انسان کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت تک جا پہنچا ہے۔ وہ آواز جسے سننا آج سے صدیوں پہلے محال تصور کیا جاتا تھا، آج کا انسان ایک موبائل فون کے ذریعے روئے زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کی آوازوں کو ہی نہیں بلکہ جدید کیمروں اور جدید آلات کے ذریعے سے تمام تر موجودات تک رسائی حاصل کیے ہوئے ہے۔ اس وضاحت کے بعد واپس پلٹیے موضوع کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی عظمت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ہر رسول کو مطاع مطلق بنا کے بھیجا ہے۔ مطاع مطلق کی خصوصیات میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ جس قوم کے لیے بھیجا گیا ہے اس کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ اس قوم کو، جس قوم کی طرف وہ نبی یا رسول بھیجا گیا،
دنیاوی معاملات میں، بشری تقاضوں میں، روحانی تقاضوں میں جو عروج اور کمال حاصل ہو چکا ہے، اس قوم کی طرف بھیجنے والا نبی ان تمام چیزوں میں، ان تمام خصوصیات میں اپنی قوم پر فائق ہو۔ جب تک وہ اپنی قوم پر ہر اعتبار سے فائق نہ ہوگا، اس کے لیے مطاع مطلق بننا ہر ایک کے لیے مشکل ہوگا۔ جو علم کا دیوانہ ہے، جب وہ دیکھے گا کہ جو نبی مجھے دعوت توحید و رسالت دے رہا ہے، میرا علم اس نبی کے علم کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو وہ اس نبی کے قدموں میں جھکنا اعزاز سمجھے گا۔ جسے حسن کی دولت عطا ہوئی ہے، جب وہ اپنے حسن کو حسن نبی کے سامنے لائے گا تو تسلیم جب تک نہ کرے گا کہ میرے حسن سے میرے نبی کا حسن فزوں تر ہے، وہ اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکائے گا نہیں۔ اللہ حاصل قیاس۔ وقت مختصر ہے، میں مختصر اشارات سے بات کو سمجھانے اور آگے بڑھانے کی سعادت پاتا ہوں۔ اس دعوے کی روشنی میں قرآن سے دو دلیلیں کہ جو نبی اور رسول جس قوم کی طرف بھیجا گیا، اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی اور رسول کو یہ اعجاز و اعزاز بخشا کہ ہر اعتبار سے اس نبی کو اپنی قوم پر فائق رکھ کے بھیجا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، ان کے کمالات، اور اس میں چھپا ہوا یہ ایک نفیس راز ہے کہ ان کی اس قوم کو جس چیز میں اس زمانے میں کمال حاصل تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول اور نبی کو اس قوم کے اس اعجاز اور اس کمال کا قاطع بنا کر بھیجا اور فائق بنا کے بھیجا۔ اور جب قوم کے ان رؤوسا نے اور ان مقتداؤں نے اپنے علم کو، اپنی ریسرچ کو اپنے اس نبی کے سامنے ہیچ پایا، تو رب کی بارگاہ میں سر بسجود بھی ہوئے اور نبی کی عظمتوں کو تسلیم کرنے والے بھی بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اس قوم کی شہرت سحر اور جادو میں ہے۔ فرعون نے اپنے دربار میں بے شمار جادوگر بڑی بھاری تنخواہوں پہ رکھے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے کمالات دکھاتے ہیں اور غیوبات کی اطلاع دیتے ہیں۔ جب وہ تمام کے تمام جادوگر زمین پہ رسیاں پھینکتے ہیں جو سانپ بن کر رینگنے لگتی ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ید کو، ہاتھ کو لگنے والے عصا سے یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ وہ عصا زمین پہ پھینکتے ہیں اور وہ اژدہا بن کر انہیں نگلنے لگتا ہے۔ جب وہ جادوگر اپنی زندگی کے اس تمام تر کمال کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے ہاتھ کو لگنے والے عصا کے کمال کے سامنے ہیچ سمجھتے ہیں، تو سارے کے سارے آمنا برب ہارون و موسیٰ کی ندا لگاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، انہیں حکمت میں، طبابت میں بڑا کمال اور عروج حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، انہیں اس زمانے کی میڈیکل سائنس میں کمال اور عروج حاصل تھا۔ وہ ہر بیماری کا علاج کر سکتے تھے، لیکن کچھ بیماریوں کے علاج کرنے سے عاجز تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ کو وہ کمال عطا کر کے بھیجا کہ مادر زاد اندھوں کو بھی بینا کر دیا، اور تو اور صحیح وہ سارے کے سارے سب کچھ کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر کے بتا دیا کہ جہاں تمہارے علم کی، جہاں تمہارے فن کی انتہا ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر کی وہاں سے آگے ابتدا ہوتی ہے۔ میں نے یہ دو مثالیں قرآنک
عرض کی ہیں، ورنہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام معجزات میری اس قرآنک فکر کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس تمہید اور اس تفصیل کے بعد اب آئیے ذرا ایک طائرانہ سی نظر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج اور عصر حاضر پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اور اسی اصول کی روشنی میں ذرا عظمت مصطفیٰ، عظمت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عصر حاضر کو رکھ کر اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب میں نے تجھے قیامت تک کے لیے تمام انسانیت اور تمام کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں یہ عرض کروں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر بسنے والے جس انسان نے کمال اور عروج کی، علم اور ریسرچ کی جس انتہا کو پہنچنا ہے، جب اپنے اس کمال کو نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کے سامنے رکھے گا تو سرنگوں پائے گا۔ یہ ایک فکری بات ہے، اور اس کے اندر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفیس جلوے ہیں کہ روئے زمین پر بسنے والا انسان وہ رب کے ماننے والا ہو یا نہ ہو، وہ جدید میڈیکل سائنس میں، وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کمال اور عروج کی جس انتہا کو بھی جا پہنچے گا، جب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اور خاص طور پر سفر معراج کے سامنے آئے گا، اپنے آپ کو سرنگوں پائے گا، اپنے آپ کو قدمین مصطفیٰ پہ قربان پائے گا۔ مثال کے طور پر آج کے انسان نے ایک کمال یہ حاصل کیا ہے کہ وہ سفر بڑی تیزی سے طے کرتا ہے۔ انسان کے سفر کرنے کی انتہا یہ ہے کہ آج کا انسان جدید طیاروں کی مدد سے، جٹ طیاروں کی مدد سے سورج کی رفتار کے برابر بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ اس کی ترقی اور تیز رفتار سفر کرنے کا نقطہ انتہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی اور میرے کمال کا یہ عروج اور انتہا ہے کہ میں سورج کی رفتار کے برابر سفر کرنے لگا ہوں۔ لیکن جب اسے تو نبی پاک علیہ السلام کی اس شب معراج کی اس سفر کی تیزی کی طرف لائے گا، اس سفر کی وسعتوں کی طرف لائے گا، مکان و لا مکان کی حدود و قیود سے نکل کر جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر کی مسافت کا اندازہ کرے گا، تیری عقل، تیرے پیمانے اس سفر کی مسافت کا اندازہ لگانے سے بھی قاصر ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سفر معراج میں حضور کی سفر کی رفتار کا اندازہ لگانے سے بھی تو قاصر ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، حضور علیہ السلام نے پہلے مرحلے پر براق کے ذریعے سفر فرمایا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ انسان کا کمال تو یہ ہوگا کہ وہ روشنی کی رفتار کے برابر سفر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کا پہلا مرحلہ وہ برق کی رفتار سے نہیں ہے، وہ براق کی سپیڈ کے ساتھ ہے۔ اگلا مرحلہ پھر نورانی سیڑھی کے ساتھ ہے، پھر اگلا مرحلہ رف کے ساتھ ہے، پھر اگلا مرحلہ جبریل امین کے پروں کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد جیسا آپ نے سنا سدرۃ المنتہا اور لامقام میں جب یہ سفر طے ہوتا ہے پھر نبوت کی رفتار کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، براق کی سفر میں تیزی کا یہ عالم ہے۔ مراحل گزرتے ہوئے جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اس نبوت اور بشریت اور اس کے بعد نبوت کی رفتار کے ساتھ جب سفر کیا ہوگا تو پھر اللہ اکبر، وہ جانے والا جانے اور لے جانے والا جانے کہ اس سپیڈ کا عالم کیا ہوگا۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھ سکتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سن سکتا ہے۔ میں صرف اشارات دیتا ہوں اور فکری بات عرض کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آج کے انسان نے جتنا کمال حاصل کیا ہے،
اگر دیکھا جائے وہ کمال انسان کی اپنی ذات کا نہیں ہے، اس نے اس کمال اور اپنے درمیان میں کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ رکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی آلہ رکھا ہوا ہے۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہے، جیٹ طیاروں کے ذریعے وہ دور کی آواز سنتا ہے، موبائل کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، جدید کیمروں کے ذریعے وہ کمال براہ راست اس کا نہیں ہے، وہ اس انسٹرومنٹ، اس آلے کا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں کمال کسی اور چیز کا نہیں، یہاں کمال براہ راست مصطفیٰ کا ہے۔ اور یہ تو سفر معراج پر حضور کی شان اور اس کا عکس ہے۔ اگر ہم ان کمالات کو، نبی پاک علیہ السلام کے ان معجزات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی امت کے صلحاء، حضور کی امت کے اولیاء کی کرامات میں اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ اکبر، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ماننا پڑتا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خوبصورتی سے آپ نے اپنے عنوان گفتگو کا احاطہ کیا۔ اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ فرمائے۔